بھائیوں کا تشریف لائے اور آج میں اپنے ساتھیوں کی جانب سے ہمارے کراچی کے صدر شیخ احمد صاحب، جج سیکرٹری کراچی ڈاکٹر سلیم صاحب، ہمارے ایم پی اے سینئر پارٹی کے ساتھی شاہ رحمان صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر کے پریزیڈنٹ اعجاز احمد خان صاحب، جناب ڈاکٹر مسعود سیال صاحب ہمارے کراچی کیبنٹ کے ساتھی ہیں، اور ہمارے پی ایس جانشید جونیجو صاحب اور دیگر ہماری پارٹی کے ساتھی، اور نہیں چل رہا نا. تو ہم آج حاضر ہوئے تھے، اس سے پہلے کہ حاضر ہوئے تھے جی ڈی اے کے پاس، بخشا لیگ کے پاس، پیر صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا. ہماری قیادت ہے، سینئر قیادت ہے، ٹاپ موسٹ قیادت ہے کہ ہم مشترکہ طور پر یہ جو ملیر کا بائی الیکشن ہے، یہ مشترکہ طور پر ایک امیدوار جو کہ مشترکہ امیدوار یا کسی بھی اپوزیشن جماعتوں کا، اس کو ہم میدان میں اتاریں. تو ہم شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے ہماری بات سنی. اس کے بعد آج بھی ہم نے ان کی طرح سامنے بات کی ہے اور انہوں نے ہم سے بات چیت کی ہے. وقت کیا کا فیصلہ یہ بتائیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو جنہوں نے سندھ کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے سندھ کو کرپشن کے ذریعے بچا ہے، جنہوں نے سندھ کو برباد کیا ہے، اور اب انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے. اور تمام اتحادی اس میں پیچھے اور ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں، باقی بتائیں گے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ سیٹ کو مشترکہ امیدوار کے ذریعے اس کو لڑا دیں. اور دوسری جانب اس لیے بھی کہ پیپلز پارٹی کی کرپشن، میں موٹی بات کروں گا، بعد میں سوال کریں گے، میں کروں گا آپ سے کہ جو دل کے مریضوں کو معاف کریں، جو NICVD میں جو دل کے مریض جو علاج کے لیے اس کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کریں اور اس کو بے نقاب کون کرے، اس کو بے آڈٹ سے کرے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے NICVD میں. جس NICVD کو جب ادی نصرت ہے کوئی پوچھتا تھا میں سے کوئی آپ نے دوسرے میں کیا، ہاں NICVD کیا، ہر سوال کا جواب NICVD تھا. اور نیب نے کرپشن دیکھی ہے تو NICVD نے ثابت ہوئی. پرویز چودھری صاحب سرجن وہاں مطلب لوگوں کو مار دیا جاتا تھا. NICVD تک میں جو کرپشن کرے، زکوٰۃ میں جو کرپشن کرے. آپ کو پتہ ہے کہ پینشنروں کے پیسوں میں 2 کھرب 47 ارب 36 کروڑ روپے کی پینشنروں کے اماؤنٹ کا اس پہ کرپشن کی ہے اور وہ غریبوں کے اکاؤنٹ میں بھیجیں گے. ابھی ملک وارث صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر کہا ہے، اس کا بھی جواب دیتا چلا کہ حلیم عادل شیخ کو تو بلین اور بلین کا فرق ہی نہیں پتا. بالکل نہیں پتا، بالکل نہیں پتا. ارے بھائی ہمیں کیا پتا ارب کیا ہوتے ہیں، کھرب کیا ہوتے ہیں، جعلی اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. بالکل انہوں نے کہا حلیم عادل شیخ کو صرف زمینوں کا پتا. بالکل مجھے زمینوں کا بھی پتا ہے اور الحمدللہ اس کا آپ کو پتا ہے صرف کہ اس انداز سے آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کرپشن کرنی ہے، کس طریقے سے پینشنروں کے پیسے کو بھی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے. آج اربیا یہ کہ جعلی اکاؤنٹ اربوں روپے کے کیس ہیں اور آپ ہر منسٹر کے گھر میں نوٹ گرنے والی مشین نہیں ہوتی ہے سردار صاحب، وہ جو بینکوں میں لگی ہوتی ہے، کتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ گھر میں نوٹ کرنے کی مشینیں لگ گئی ہیں. تو بالکل، اور میں زمینوں کا بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے کس انداز سے زمین میں لوٹ پاٹ کی ہے، کس انداز سے آپ نے بڑے بڑے بلڈر کو ہزاروں ایکڑ زمین دے دی ہے، کس انداز سے کارو جن کی زمین کے اوپر آپ قبضہ کر رہے ہیں، کس انداز سے آپ نے سوسائٹیز کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کس انداز سے آپ نے فارسٹ کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، کس انداز سے تبتی سے لے کے اور آج تک جو ایک دھندا چل رہا ہے دھندا جس کو سپریم کورٹ میں ڈسکس کرتا ہے. تو مجھے بالکل پتا ہے کہ آپ نے سندھ کی زمینوں کو کس طریقے سے روکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کرپشن کے آپ کو بند کیا جائے. یہاں ہمارا مشترکہ ہم ایک الیکشن کریں، پیپلز پارٹی سے نجات دلائیں، چونکہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا ہے. میں سردار صاحب سے اس کے بعد کوشچن ضرور جواب دوں گا. سردار فہیم صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم جو آپ کے پاس حاضر ہوئے، ہم نے چیف صاحب محترم سے بھی درخواست کی، ہم نے GDA کی قیادت سے بھی درخواست کی، اور پچھلی دفعہ کافی سارے معاملات ہمارے سامنے رکھے گئے تھے. ہم نے جا کے اس کو اپنی پارٹی میں ڈسکس کیا. ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے ڈسکس کیا، ہم نے پلاننگ منسٹر نے ڈسکس کیا، ہم نے گورنر سے ڈسکس کیا. وہ جو GDA کے معاملات جو ایشوز ہمارے سامنے رکھے گئے تھے، انشاءاللہ ان کو جو ہے
اس ترجیحی بنیادوں کے اوپر انشاءاللہ ان سے انگیج بھی کریں گے اور انشاءاللہ حل بھی کیا جائے گا. اور شکایات بہت ساری شکایات کو جائز تھی, انشاءاللہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے اور اپنی لیڈرشپ سے بات کی اور کنسرن منسٹر سے بات کی ہے. انشاءاللہ اس ایشو اور کمیونیکیشن کو بھی بہتر کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آج دن سے شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے. آج کا دن بہت اہم دن ہے کیونکہ ایک خودی فیصلہ نے کیا ہے اور بات کو بہت ہی میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. سندھ میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کی بیماری یا موذی بیماری پیپلز پارٹی کی شکل پہ 13 سال سے مسلط ہے سندھ کے لوگوں پر, اور اس کا علاج ایک ہی نسخے سے ہو سکتا ہے اور ایک ہی ڈاکٹر سے ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مشترکہ طور پر ان کا علاج کریں گے اور اس کا علاج یہی ہے کہ سندھ کے لوگوں کے سامنے ہم اپنی فریاد لے جائیں, بلکہ ہم ان کو یہ بتائیں گے کس طریقے سے سندھ کو برباد کیا گیا 13 سال میں, اور سندھ کے عوام سے ہم یہ اپیل کریں کہ ان کو چلتا کریں. اور اسی ضمن میں ہم سندھ کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں. متبادل قیادت اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو سندھ کے عوام کو ہم کیا دیں گے, بہت ساری چیزیں سندھ کے عوام کے سامنے ہم مانگتے ہیں. اور آج کا ہمارا فیصلہ پہلے بھی ہم شکر گزار ہیں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کا. علی عادل صاحب بھی آج کے دوسرے خرم شیر جوان صاحب بھی اور فردوس شمیم صاحب بھی. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم سے یہ درخواست کی تھی کہ مشترکہ کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا جائے اور ہم نے اس پہ غور کیا. اور میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ بھی, جیسے حلیم بھائی نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے اعتراضات سے, ہمارے کچھ تحفظات سے ہم نے پچھلی دفعہ جب آپ سے بات کی وہ کھول کے ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور ہمیں خوشی ہے کہ اس پہ کوشش کیا گیا اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ عمل بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ریلیف ملے گا اس حوالے سے. تو آج کا فیصلہ ہمارا مشاورت کے بعد ہماری بہن نصرت سحر عباسی صاحبہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں, جناب کریم شیخ صاحب ہمارے سندھ کے رابطہ سیکرٹری ہیں تشریف رکھتے ہیں, ہمارے ارشد شر بھائی جو کنوینر ہیں کراچی زون رابطہ کمیٹی کے تشریف رکھتے ہیں, اور ہمارے فیاض بھائی پتہ نہیں کہاں رہ گئے, ڈپٹی کنوینر ہیں کراچی زون رابطہ کمیٹی کے, وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں پی اے سے کے جو کہ سوچی کے بعد ان کا نام پڑھنے میں آ گیا, طارق علی سرکی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. تو ایک کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر اور ایک کمیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم ذمہ دارانہ فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جنرل صاحب کو ہم سپورٹ کریں گے اور یہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ بھائی بات کر لیں پھر میں مکمل کر دوں گا. جی میں سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, بڑے مشکور آج یہاں پہ فنکشن لنک کے آفس میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور پیر صاحب پکڑا کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ان کی جتنی سینئر لیڈرشپ ہے رنگ میں بیٹھے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے یہ ایک چیز واضح ہوتی جا رہی ہے اور یہ چیز نظر آتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر صوبہ سندھ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے, جو سب سے بڑی جو انفیکٹ جو سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ آصف علی زرداری ہے, جس نے صوبہ سندھ کو تباہ کیا ہے, جس نے صوبہ سندھ کو برباد کیا ہے, جو کہ ذمہ دار ہے ڈائریکٹلی. کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے, یہ پارٹی کوئی محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی نہیں ہے. یہ پارٹی اب اس وقت آصف علی زرداری کی ہے جو کہ ذمہ دار ہے تمام تباہی کا اس صوبہ سندھ کے اندر.
ہم بڑا یقین رکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر صوبے سندھ کے اندر کوئی اگر واحد حل ہے تو وہی حل ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ ذمہ داری کے ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس موجودہ قیادت کے خلاف جو کہ اس وقت اپنا رول پی ڈی ایم کے ساتھ بھی پلے کر رہی ہے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت ان کی تکلیف ہے کوئی ان کی پریشانی ہے تو وہ سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت اس وقت پاکستان میں اتنی کیوں بڑھ رہی ہے. موجودہ کووڈ ڈیز کے اندر جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک تباہی کا حال ہے, چاہے وہ یو کے ہو, چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے وہ ہمارا پڑوسی ملک بنگلہ دیش یا انڈیا ہو. لیکن اگر پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, پاکستان کی قومی بہتری ہو رہی ہے, تو یہ تین لوگوں نے آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جس کے اندر پی ایم ایل این, یہ تینوں پاکستان کی 2 نمبر سیاسی جماعتیں آج اکٹھا ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ان تینوں کو این آر او نہیں ملے گا. مولانا فضل الرحمان سے نیب کیا کریے, نیب کے لیے اپنا حساب کتاب دو اور ہمیں بتاؤ کہ دولت تمہارے پاس کہاں سے آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو مدرسے چلاتے تھے, اتنی جائیداد آپ نے کیسے بنا لی؟ آپ کے بنائے, آپ بتاتے ہیں کہ میں راولپنڈی کی طرف جا کے احتجاج کروں گا, وہاں پہ میں مارچ کروں گا. راولپنڈی کی طرف جب آپ کا رخ ہوگا نا تو عوام کے جوتے جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ہوں گے, اس کی تیاری اب کیجیے گا. یہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں, میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے, اور جب رخ آپ کو اس طرف ہوگا تو آپ دیکھنا کہ عوام آپ کا کیا حال کرے گی. مریم بھی اچھی طرح یہ سمجھ لے, بلاول بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ ان دونوں کے ڈیڈی کو جو ہے وہ این آر او کسی حالت میں نہیں ملنے والا ہے. جہاں تک رہی منیر کے الیکشن کی بات, پاکستان پیپلز پارٹی 13 سال سے اقتدار کے اندر ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 5واں دور ہے صوبے سندھ کے اندر, اور اگر آپ کو جا کے منیر کے لوگوں کا حال دیکھنا ہے تو آپ حال دیکھیں. منیر میں لوگوں کا حال جو ہے وہ اندرون سندھ میں جو برا حال ہے اس سے زیادہ برا حال نہیں ہے. یہ کراچی شہر ہے, آج بھی منیر کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. کیمپین میں پچھلے دنوں جب میں جان شیخ جنیجو کے ساتھ گیا تو وہاں پہ مجھے عورتیں مٹکے لے کے گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ حال ہے بلاول کی جماعت کا کراچی شہر کے اندر, تو آپ اندازہ لگا لیں باقی جگہوں پہ کیا حال ہوگا. منیر کا علاقہ جائیں آپ دیکھیں, وہ آپ کو گاؤں دیہات سے کوئی بہتر حالات آپ کو وہاں کے نظر نہیں آئیں گے. جہاں پہ لوگوں کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں, وہاں پہ بچوں کے پاس منیر میں اسکول میں تعلیم نہیں ہے کیونکہ اسکولوں کے اندر بھینسیں بدی ہوئی ہیں. وہاں پہ آپ کو اسپتال نہیں ملیں گے, وہاں پہ آپ کو بیسک نیسیسٹیز نہیں ملیں گی. منیر کا علاقہ جہاں پہ پی ایس 88 کا الیکشن ہو رہا ہے, ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. یہاں پہ 1,10,000 ووٹ وہ ہے جو کہ شہری ووٹ ہے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا ووٹ بینک ہے, اور یہاں پہ 44,000 اندازن ووٹ وہ ہے جو کہ دیہی علاقے کا ووٹ ہے, جہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی تعداد کے اندر ووٹ اٹھائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی محنت کرنے کی ضرورت ہے, محنت کریں گے. اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت مقبول ترین انسان ہے تو وزیر اعظم عمران خان کا ہے. اس وقت مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے باقی ان تمام سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے اس صوبے کو لوٹا ہے, جنہوں نے اس شہر کو لوٹا ہے. جانشید جنیجو میرے ساتھ بیٹھے میں, انشاءاللہ تعالی 16 تاریخ کو الیکشن ہے, 16 فروری کو کامیابی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. مشکلات ضرور ہیں لیکن اس بات پہ یقین کر لیں, میں اس وقت پورے صوبے سندھ کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ مشکلات ضرور ہیں لیکن اس بات پہ یقین کر لیں کہ 2023 کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی کی شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی. پاکستان تحریک انصاف جس طرح پنجاب کے اندر بھی میں اپنی حکومت بنائی, انشاءاللہ تعالی 2023 کا سال بھی صوبے سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. ہوڑی خبر آئی ہے کہ سارے چور سندھ میں بھی بھائی بھائی ہو گئے. ابھی پی ڈی ایم کے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا 88 میں. ہمارے کپتان کہتے تھے نا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائے کل ہی کافی ہے. یہ سارے چور اکٹھے ہو جائے انشاءاللہ ہمارا کینڈیڈیٹ ان کے لیے کل ہی کافی ہوگا. اور بتانا چاہتا ہوں جانشیر کا چھوٹا سا تعارف, کہ جانشیر ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے,
वलीर कैंट में रहते हैं। ये 1990 से इधर से इन्होंने अपने केजी से लेके अपने मास्टर MBA तक इन्होंने इसी इलाके से किया है। जानशेर मुकामी है, पॉलिटिकल वर्कर है। इमरान खान का इसका कोई बाप दादा ये नहीं होगा, अब्बा जान भी थे, दादा वो भी थे। ये तहरीक इंसाफ का एक पढ़ा लिखा अच्छा फेस, एक इंशाल्लाह साफ सुथरा फेस है, जो कि मलीर में ये जो उन्होंने अपनी नानी बेड़ा किया हुआ है, इंशाल्लाह इनको निजात दिलाएगा। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अब ये जिस तरीके सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, अब मैं देखता हूँ कि इनको किस तरीके से मलीर कैंट के लोग वेलकम करते हैं, किसी तरीके से वो इलाके के लोग वेलकम करते हैं। और जब सब चोर जो कि आज बैठ के हमारी अफवाज को बुरा भला कहते हैं, जो अफवाज में बगावत पैदा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ इन्होंने नून को शामिल कर लिया। अब मैं कहता हूँ सारे चोर ये सारा गंद एक ही प्याले में बैठा है, इंशाल्लाह इसको साफ करने का मौका मिलेगा। मैं सरदार साहब से कहता हूँ कि इसको जारी कीजिए। मैं फिर मुकम्मल हमारी नुसरत बहन कोई बात न करो। अब इधर हो जाओ, मोबाइल इधर कर लो, बस 2 मिनट। थोड़ा जाके ऐसे ऐसे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे पीटीआई की पूरी टीम, खलील माजिद शेख साहब, गोलम शेख जमान और बाकी हमारे MPs मौजूद हैं, और जो मलीर के कैंडिडेट आए हैं उन सब समेत हम इनको वेलकम भी करते हैं। और जो क्यादत हमारी क्यादत की तरफ से जो फैसला हुआ है वो लाजमी है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें नजरियाती वर्कर की सबसे ज़्यादा अहमियत भी है, और हमारा नजरियाती वर्कर हमेशा पार्टी की लीडरशिप के साथ कमिटेड रहता है, उनके हर फैसले को दिल से कबूल भी करता है। और इसीलिए हमारे हालांकि तारिक भाई काफ़ी माशाल्लाह मेहनत कर रहे थे अपने हल्के में, और एक अच्छे उससे उभर के सामने आए थे। एक लाजमी है जो क़यादत का फैसला होगा वही उसको ही हम आगे लेके चलेंगे। दूसरी चीज़ खुदम ने कह दिया, हलीम भाई ने कह दिया, सरदार साहब ने कह दिया, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, सिंध का बच्चा बच्चा कह रहा है कि 13 सालों में सिंध को लूटने वाले अब कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी बकिया जो बाकी सियासत रह गई है उसको किसी तरह बचा लें। और यही होगा, जैसे आप सबको पता है, हम सबको पता है, ये हमेशा इलेक्शन में धांधली करते हैं और ठप्पे पे ठप्पा लगाने के ये आदी हैं अंदर बैठकर। तो उस चीज को हम सारी पार्टियां मिलकर इंशाल्लाह ताला खत्म करेंगे। और दूसरा ये जो पैसा चलाते हैं खास तौर पर, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें सामने आई और बहुत सारे सबूत भी पड़े, तो मैं इलेक्शन कमीशन को यहाँ से जरूर कहूंगी कि खुदा का वास्ता इस चीज पर जरा नजर रखिएगा कि ये जो अंदर धांधली होती है और बाहर जिस तरीके से ये धांधली करके सीट जीतते हैं और फिर असेंबलियों में आकर बड़े फखर से कहते हैं कि अवाम ने हमें वोट दिया है। अवाम आपको बिल्कुल वोट देना नहीं चाह रही। सिंध की अवाम, जहाँ पर कराची से कश्मीर तक हॉस्पिटल में तबाही हो, माए हॉस्पिटल के बाहर बच्चे जने, यहाँ पर स्ट्रेचर ना मिले मरीजों को और वो बेचारे उनको रक्षाओं पर और टैक्सियों पर ले जाए, बच्चों की लाशें इस तरह ले जाई जाए। बिलावल आपको एहसास नहीं होता, एक लम्हे को आपको एहसास नहीं होता। आपको गिलगित बल्तिस्तान जाकर वहाँ चीखना चिल्लाना आता है। सिंध के लोगों का आपको बिल्कुल दर्द नहीं। मेरी बच्ची मोनिका पीरगोट में अगवा हो गई, रेप हो गई, अभी तक बिलावल की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि आपको एहसास नहीं है सिंध की माए बहनों बेटियों का। आपकी माँ भी एक औरत थी, इसलिए इस चीज पर आपको नजर करनी पड़ेगी। और अब जब ये इलेक्शन होगा जिंदगी, इंशाल्लाह ताला मलीर की आवाम को नुसरत से अब्बासी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही है, खुदा का वास्ता है अपनी उन महरूमियों को अब इस वक्त आपको उसको पूरा करने के लिए मौका मिल रहा है। खुदा ने मौका दिया है जो भी है, लेकिन अब आप अपने लिए एक ऐसा कैंडिडेट लाएंगे जो आपके मसले मसाइल भी हल करेगा और एक मुश्तरका कैंडिडेट होगा। इंशाल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर भी ये पूरा उतरेंगे और हम सब इस चीज को जज भी करेंगे। तो ये एक आज मुश्तरका कैंडिडेट का ऐलान हो रहा है, तो हम इन सबको वेलकम भी करते हैं। और हमारी पार्टी का जो भी फैसला होगा, हमारी पार्टी का MPA हो, MNA हो, सेनेटर हो या कोई वर्कर हो, वो पीर साहब और यूनिस साईं के हर हुक्म को अपने हवाले से समझते हैं, उसको अपनी उस पे एडमिट करते हैं। हमें फैसला करने में आसानी इस वजह से नहीं हुई कि मैं आपको ये बता दूं, खबर भी दे दूं कि जानशेर जुनेजो साहब भी पीर साहब के मुरीद है, तो मुर्शिद नहीं को तो फिर हम कैसे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैं तारिक अली सरकी साहब से पहले तो हाथ नहीं
शुक्रिया तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह ये आपका इलेक्शन है, आपसे लड़ना होगा। ये पार्टी की तरफ से मुबारक हो गई, अल्लाह ताला कामयाब करे। विक्ट्री जी, विक्ट्री, विक्ट्री इंशाल्लाह अल्लाह करीम है। अब आप सवाल अच्छा ये बताइए कि ये तो मजीद की टीम की बाकी जो घूमते हैं जैसे राम साहब ये उनसे चीजों पर भी बाब गुलाम साहब हमारे पुस्तक का कैंडिडेट हैं और उसका ऐलान आप लोगों ने बाद में काम हो गया। और सांगड़ की सीट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन लिए फैसला किया कि कोई कैंडिडेट नहीं। शुक्रिया, कोई और सवाल? मलिक साहब, आप जब भी इधर आते हैं तो फंक्शनल लीग के और मीडिया के जो खदशात होते हैं वो सेम होते हैं कि जज़ायर पे पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो क्लियर नहीं है, और जो भी इनके खदशात हैं वो आप हर मरतबा जो है वो खातरी करवा के जाते हैं, तो ये खदशात खत्म इनके क्यों नहीं होते, क्या रुकावट है? खदशात और इतराज़ात ये जब वही कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है आपस में मुस्तकिल बुनियादों पर रवाबित मामलात की डिस्कशन होती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह खदशात